اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ پڑھو پڑھاؤ، سمجھو سمجھاؤ۔ یہ سورہ المائدہ کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مدنی سورت کہلاتی ہے اور آخری دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ ایک 112 نمبر یہ سورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ ٹوٹل سورتیں ہیں 114۔ یہ موجودہ ترتیب میں 5ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 112، یعنی بالکل آخری جو زندگی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہ نازل ہوئی ہے۔ کچھ حصہ اس کا صلح حدیبیہ کے موقع پر، کچھ فتح مکہ کے موقع پر اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب اسلام جزیرہ عرب کے اندر اس کے طول و عرض میں ہر طرف پھیل چکا تھا۔ سورت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وہ عہد و پیمان تمہارے اللہ کے متعلق ہوں یا بندوں کے متعلق۔ انصاف کا معاملہ کرو، چاہے انصاف اپنی جانوں کے معاملے میں ہو یا اپنے دشمن کے ساتھ۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو اسی نسبت سے مختلف قسم کی غذائیں کون سی حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ اسی طرح شکار جو ہے اس کے کرنے کے طریقے، ظاہر ہے وہ بھی حلال اور حرام میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ذبیحہ کرتے ہوئے اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت ساری چیزیں جیسے چوری، ڈاکہ، قتل، شراب، جوا، ان چیزوں کا گناہ اور ان کی سزائیں بھی اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں۔ وضو اور تیمم کا طریقہ کار بھی اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ یہ اس طرح کے مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ 28واں خطاب ہے جس سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے ایمان والوں کے نام۔ اے ایمان والو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، اپنے وعدوں کو، عہدوں کو۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، کسی چیز کی گرہ لگائی جاتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، اسے کہتے ہیں عقد، یعنی آپس میں جو معاہدے کیے جاتے ہیں ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربی میں نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، اور اسے عقد اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ آپس میں معاہدے طے پاتے ہیں۔ تو اس آپس کے عہد و پیمان کا جو پاس کرنا ہے اس کے متعلق حکم ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ احلت، حلال کیے گئے، لکم، واسطے تمہارے، بہیمۃ الانعام، چار پائے جو چرنے والے ہیں،
الا ما یتلا، مگر جو پڑھے جاتے ہیں علیکم اوپر تمہارے، غیر محل الصید، نہیں حلال شکار کرنا، وانتم حرم، اس وقت جب تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یحکم ما یرید، حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ 29واں خطاب آ گیا۔ آپ کو یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاں بھی ایمان والوں کو خطاب ہے آگے کچھ احکامات اور ضروری باتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں ہر دفعہ، یا کچھ روکا جاتا ہے کسی بات سے یا کچھ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ پیچھے خطاب جو 28واں ہے اس میں بھی آپ سن چکے ہیں، آگے 29واں خطاب ہے تو اس میں بھی کچھ احکامات آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شاعر ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کو بے حرمت مت کرو۔ یہ شاعر اللہ کی بے حرمتی سے جو منع کیا گیا ہے وہ شاعر اللہ ہے کیا؟ شاعر، شعیرت ان کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں جو کسی چیز کی ایک مخصوص علامت ہو، یعنی مخصوص علامت کو شاعر کہتے ہیں۔ اور یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پرستش کے لیے مخصوص چیزیں جن کو غیر اللہ کے لیے قطعاً حرام کر دیا گیا ہے، وہ شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ ان کی تفہیم یہ ہے کہ جیسے بیت اللہ کا طواف ہے، جیسے صفا مروہ کی سعی ہے، عرفہ اور مزدلفہ کا قیام ہے، منا کے اندر قربانی اور کنکریاں ہیں، اسی طرح احرام باندھنا ہے، اور دوران احرام کسی طرح کا شکار ممنوع ہے۔ شکار کرنا دور کی بات، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی، اس طرح کی چیزیں بھی قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر جو وضاحت کرتی ہیں یہ ساری شاعر اللہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح حرم کے اندر شکار کرنا، وہ دونوں حرم جو ہیں ان کے اندر بغیر احرام کے بھی انسان اندر ان کے شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اب تو ہر صورتحال ہی بدل چکی ہے، اس وقت ذرا معاملہ کھلا تھا، معاملات اور طرح کے تھے، اب تو سسٹم سارے بدل چکے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک یہ چیز ہے کہ یہ قومی یکجہتی جو ہے وہ اس میں آتی ہے کہ مسلمان سارے ایک جگہ پر ایک وقت میں ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو دوسری قومیں ہیں ان کے اوپر ایک باقاعدہ دھاک بیٹھتی ہے کہ یہ مسلمان قوم اگر اکٹھی ہو گئی، متحد ہو گئی، تو یہ جس طرح بیت اللہ کا طواف اکٹھے کر رہے ہیں، جس طرح یہ سعی کر رہے ہیں صفا مروہ کی، جس طرح باقی یہ سارے کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کے جب یہ سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو دوسروں کے اوپر ایک بہرحال اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، شاعر اللہ جو ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ آگے فرمایا بولے شہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے یہ 4 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے بھی معروف تھے ان کے اندر، تو چونکہ اسلام بذات خود امن کا داعی ہے، امن پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ رب کریم نے جو 4 مہینے ان کے حرمت والے موجود تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ رجب، ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے 3 اکٹھے ہیں، چوتھا رجب کے درمیان میں شعبان ایک آ جاتا ہے، تو ان کا یہ پہلے پروگرام طے ہو چکا ہوتا تھا کہ اگر کوئی جنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا تھا، تو یہ کہتے تھے یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں تو ان کو خیال رکھنا ہے۔ اور پھر وہ اوپر نیچے اس طرح کر لیتے تھے کہ بعض کا مثلا رجب کے آگے ان کو پتہ تھا شعبان میں پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، تو بعض کا رجب کو اٹھایا شعبان کی طرح لے گئے، اور شعبان جو ہے اس کو پہلے لے آئے، یعنی اس طرح کر کے وہ اوپر نیچے کر لیا کرتے تھے، لیکن بہرحال 4 مہینے انہوں نے حرمت والے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کی حرمت بہرحال آپ بھی قائم رکھیے۔ یہ اسلام جو ہے وہ امن کا داعی ہے، اس لیے آپ کسی طرح کی بد امنی قطعاً پہلے ہی نہیں چاہتے، تو اس لیے آپ یہ خیال آپ کریے کہ یہ 4 مہینے جو پہلے ان کے اندر حرمت والے موجود ہیں آپ بھی ان کا احترام کیجیے۔ ولا الہدیہ، اور نہ ہدی جو ہے اس کی بے حرمتی کیجیے۔ ہدی یہ جانور جو ہے جو قربان کرنا ہے اس کو کہتے ہیں، جو باقاعدہ بیت اللہ کے لیے لے کر جایا جاتا تھا ساتھ، یعنی حج کے بعد جو قربانی وہاں پہ کی جاتی ہے،
تو اس کا احترام بھی کرنا ہے۔ وللقلائدہ، اور قلائد کہتے ہیں کہ رسی بٹی ہوئی جو اس جانور کے گلے میں ڈال دی کہ اب میں نے حج پر جانا ہے، اس دفعہ پروگرام ہے، تو اس جانور کو اس درمیان میں یعنی گلے کے اندر ایک رسی لٹکا دینا، باندھ دینا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جانور ان کا قربانی کے لیے مقرر ہے، تو اس کو کسی طرح کا نقصان، اس کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ اور ویسے بھی لوٹ کھسوٹ ہر لحاظ سے اسلام نے منع کی ہوئی تھی، تو یہ مخصوص طور پر اس طرح جانا جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے لوگوں کا جانا، اور اس کے لیے ان جانوروں کی تیاری کرنا اور سارے سامان خیال رکھنا، ان ساری چیزوں کا باقاعدہ طور پر یہ فرما دیا گیا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ کر چکے ہیں بیت الحرام کا وہاں جانے کے لیے، کہ وہ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے سامان حج ان کے پاس ہوگا۔ وہ آج کا زمانہ تو نہیں کہ حج پر جائیں گے، مال پاس ہے، وہ جا کر جو مرضی خریداری کرتے، ہر چیز اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور لمبا سفر ہوتا تھا، پیدل جانا ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو مدتیں لگتی تھیں۔ تو ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا کہ آپ باقاعدہ طور پر ان چیزوں کا مخصوص طور پر خیال کرتے ہوئے ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو تم، فَاسْتَادُوا، بس تم شکار کر سکتے ہو۔ حلال ہونا کیا ہے؟ یعنی تمہارا احرام کھل گیا ہے تو اب تم حلال ہو چکے ہو، یعنی حالت احرام میں نہیں ہو تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ باعث ہو تم کو، شنآن قوم، دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم، یہ کہ روکو تم، ان المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام سے۔ کوئی کسی طرح کا مسئلہ ایسا ہے کہ تم ایک آپس میں دشمن ہو، تو دشمنی کی حالت میں بھی ایک دوسرے کو بیت اللہ میں جانے سے رکاوٹ مت برو۔ انتا تدو، یہ کہ تم حد سے نکل جاؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ جو بھلائی کے معاملات اور پرہیزگاری کے معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو اوپر گناہ کے اور زیادتی کے۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے وہاں تعاون نہ کریں، وہاں بالکل ان کے قریب نہ جائیں، اور جہاں گناہ کا معاملہ ہے وہاں بھی تعاون نہ کریں، منع کیا گیا ہے اس سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بلا شبہ اللہ شدید العقاب، سخت ہے پیچھا کرنے والا۔ حرمت علیکم، حرام کیے گیا اوپر تمہارے، المیتہ تو مردار، والدم، اور گوشت، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، سور کا، وما اہل لغیر اللہ، اور جو چیز پکاری گئی ہو بہی، ساتھ اس کے سوائے نام اللہ کے، والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر ماری ہوئی، والموقوذۃ، لاٹھی مار کر ماری ہوئی، والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کر مری ہوئی، والنطیحۃ، سینگ مار کر ماری ہوئی، وما اکل السبع، اور جسے کھا گیا ہو درندہ، الا ما ذکیتم، مگر اس میں سے کہ وہ تمہارے پاس اس حالت پہ آ گیا کہ تم اسے ذبح کر سکتے ہو، تو ذبح کر کے اسے تم کھا سکتے ہو۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ چیز جو ذبح کی گئی ہو اوپر تھانوں کے اوپر، ان جگہوں کے جو غیر اللہ کے نام سے معروف ہیں، تو ایسی چیز کو کھانا بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم بالازلام، ساتھ تیروں کے، کہ دور سے ایک جانور کھڑا کر کے اس کو مارا تیر اور کہا کہ یہ جہاں لگ گیا اس سے اتنا اتنا حصہ میرا ہوگا، تو یہ اس طرح کر کے جانور کو تکلیف دے کر اپنی جو ہے قسمت ازمانا، اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہے، الیوم، آج کے دن، یائس الذین، نا امید ہو گئے وہ لوگ، کافروا، جو انکار کرنے والے ہیں، من دینکم، دین تمہارے سے، فلا تخشوہم، پس مت ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، پورا کر دیا گیا تمہارے لیے دین تمہارا، واتممت علیکم نعمتی، اور پوری کر دی اوپر تمہارے نعمت اپنی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیا واسطے تمہارے دین اسلام کو۔ فمن اضطر، پس جو شخص بے بس ہو، فی مخمصۃ، بیچ بھوک کے، غیر متجانف لاسم، نہ جھکنے والا ہو طرف گناہ کی، فإن اللہ، پس بلا شبہ اللہ، غفور الرحیم، پیار کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لکم، کیا حلال کیا گیا ہے واسطے ان کے، قل کہہ دیجئے، احل لکم، حلال کی گئی واسطے تمہارے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وما علمتم، اور جو سکھاؤ تم، من الجوارح، زخم دینے والے جانوروں کو، مکلبین، جو شکار کرنے کے لیے مقرر کیے گئے، جیسے کتے وغیرہ پالے جاتے ہیں،
شکاری جانور. تعلمونہن سکھاتے ہو تم ان کو مما علمکم اللہ ایسے جیسے تم کو اللہ نے سکھایا ہے. فکلوا پس کھاؤ مما امسکنا اس چیز سے کہ وہ پکڑ رکھیں علیکم اوپر تمہارے. واذکروا اسم اللہ اور یاد کرو نام اللہ کا اوپر ان کے علیہ ان پر. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ بلا شبہ اللہ سریع الحساب جلدی حساب لینے والا ہے. یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ چونکہ مسائل ذرا سمجھنے والے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی رہنمائی چاہتے ہوں تو والد مشفی محترم استادی علامہ عبدالکریم اثری رحمہ اللہ کی کتاب حلال کیا اور حرام کیا اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ مل سکتی ہے. الیوم آج کے دن احل لکم حلال کی گئی واسطے تمہارے طیبات پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب. حل لکم حلال ہے واسطے تمہارے. وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم حلال ہے ان کے لیے. یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کا کھانا بھی ہمارے لیے جائز اور حلال اللہ نے فرما دیا، اور ہمارا کھانا ان کے لیے بھی جائز اور حلال ہے. اور یہ سوال اکثر آتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ مل کر کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں جو ایمان والیاں ہوں. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو اہل کتاب سے ہیں. گویا اہل کتاب کی مومن سے بھی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح اسی طرح جائز ہے جسی طرح مومن عورتوں یعنی مسلمان عورتوں سے نکاح جائز ہے. اس لیے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نکاح کے لیے بھی اللہ رب کریم نے جہاں مسلمانوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا ہے وہیں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز قرار دیا ہے. اوتوا الکتاب من قبلکم جو دیے گا کتاب تم سے پہلے. اذا آتیتموہن جب دو تم ان کو اجورہن مہر ان کا، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا ہو تو مہر ان کا مقرر کرنا لازم ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب کریم نے نکاح میں لازم قرار دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جس کا ہم نے کبھی پاس ہی نہیں کیا، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی شرعی حکمار کی طرف آ جاؤ. ویسے لاکھوں روپے لگا دو کھانے کے اوپر ہی جس کا کوئی اسلام میں تصور ہی موجود نہیں ہے، اور وہ جو حکمار والا معاملہ آئے گا تو وہاں کہیں گے کہ 2000 رکھ لے 5000 رکھ لے. حالانکہ اسلام نے قطعی طور پر یہ حکمار کا باقاعدہ ہر جگہ پہ کہا ہے. یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو دین کا بالکل بات نہیں ہے. وہ ہم مطلب اس طرح اس کو مانتے ہیں جو دین کی اصل باتیں ان کے قریب ہی نہیں جاتے. فرمایا اذا آتیتموہن جب تم نے مقرر کر دیا ان کو اجورہن حکمار ان کا. محسنین یہ نکاح کرنا کیوں ہے؟ پاک بازی کے لیے، غیر مسافرین نہ بدکاری کرنے والی ہوں. ولا متخذی اخدان اور نہ ہی وہ پکڑنے والی ہوں چھپے یار. ومن یکفر اور جو شخص کفر کرے بالایمان ساتھ ایمان کے، فقد حبط عملہ تحقیق کھوئے گا اس کے عمل. وہو فی الآخرہ اور بیچ آخرت کے من الخاسرین خسارہ پانے والوں سے ہوگا. اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے بنیں. یہ سورہ المائدہ کا آغاز ہو چکا ہے، ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا ہے. اللہ توفیق دے کہ یہ چیزیں سیکھیں، سیکھ کر اپنی زندگی میں ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اصل چیز یہی ہے کیونکہ عمل اصل چیز ہے. اگر عمل صحیح نہ ہوا تو یہ سارے معاملات کیے ہوئے پڑھا پڑھایا سمجھایا سارا ضائع اور بیکار ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. ربنا لا